السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوست تمہار بہن، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ کے لیے ایک موضوع لے کر آیا ہوں کہ رمضان المبارک کے روزہ رکھنے والوں کا اجر ثواب کیا ہے، آخر ان کو کیا ملے گا، اس کے تعلق سے باتیں ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید درست معلومات ملتی رہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مبارک گھڑی چل رہی ہے، اور اس شدت بھری دھوپ، شدت بھری گرمی میں ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس پہ اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے توفیق سے ہی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا جو فریضہ ہے اس کو ہم ادا کر پا رہے ہیں، ورنہ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو کاہلی سستی کے بنا پہ یا سفر کی بنا پہ یا مرض میں مبتلا ہونے کی بنا پہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور دوں گا، ولئن کفرتم، اگر تم ناشکری کرو گے تو جان لو ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اس ماہ مبارک جیسے مقدس مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ لیکن آج بات کرنی ہے کہ رمضان المبارک کے روزہ رکھنے والوں کا اجر ثواب، آخر ان کو کیا بدلہ ملے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے، یعنی جب بھوک پیاس ہوتی ہے اس کی شدت کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی اسمیل یعنی بو آتی ہے، اللہ رب العزت کو وہ اسمیل و بو مشک یعنی کستوری سے کہیں زیادہ محبوب، کستوری سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ میرے عزیز دوستو، پھر ارشاد فرمایا کہ روزہ دار آخر کون ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخر روزہ دار کون ہے، وہ کیسے لوگ ہیں۔ آگے فرماتا ہے یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ، کہ اپنے شہوات نفسانی، اپنے خواہشات نفسانی، اپنے کھانے پینے کو سب کچھ یہ میرے لیے چھوڑتے ہیں، میرے خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت اس روزے کی قدر دانی سمجھائی، یعنی اس روزے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھاتے ہیں کہ اس بندے نے میرے خاطر سب کچھ چھوڑا، کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، خواہشات نفسانی چھوڑا، اور جو بھی اس کے جو زندگی کے روزمرہ کے جو چیزیں تھیں وہ سب کو چھوڑا، آخر یہ سب چیزیں میرے خاطر چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے سب کچھ میرے خاطر چھوڑ دیا، اس لیے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جو جزا ہے، اس کا بدلہ ہے، میں خود دوں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، یوں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جتنے بھی عبادت ہے، چاہے عبادت مالی ہو یا بدنی ہو یا قولی یا فعلی، جو بھی عبادتیں ہوں، تمام عبادتیں اللہ رب العزت کی خاطر ہوتی ہیں، لیکن یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ رب العزت خاص طور سے فرما رہے ہیں کہ اس نے اس چیز کو میرے لیے رکھا، اس لیے میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک نیکی کوئی کل قیامت کے دن لے کر آئے گا تو اس کو 10 ملے گا، والحسنۃ بالعشرۃ یا مثالھا، کہ ہر نیکی کا اجر ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ تو کیا ہم جو یہ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کا اجر ثواب بھی اتنا ملے گا؟ ایسا نہیں ہے، لیکن اس کا ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ کوئی متعین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بے حساب اجر ثواب سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو اجر ثواب ہے اس کو متعین نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے طور سے اپنے بندے کو جتنا چاہے بے حساب دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر عبادتیں ہیں اس کا جو اجر ثواب ہے متعین ہے، اور اس کا جو روزہ دار ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں، روزہ کا جو اجر ثواب ہے غیر متعین ہے۔ اللہ رب العزت کتنا دیں گے اس کا ہمیں خیال نہیں، اس کا ہمیں تصور نہیں، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ماہ مبارک جیسا مبارک مہینہ عطا کیا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید آئندہ سالوں میں اس مہینے کا روزہ رکھنے کا توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔